اسٹوڈنٹ صرف دیکھ تو سکتے ہیں مگر ایزیلی افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں اور میری سسٹر ہم دونوں محترمہ مریم نواز شریف کا کیوں نہ شکر گزار ہوں کہ ہم دونوں ہونہار ایوارڈی بھی ہیں اور لیپ ٹاپ ونر بھی ہیں. This scholarship is not just a financial support. It is a gift of hope, a reward for our benefits, and a step towards a bright future. اور میں نے اپنے پورے ایکیڈیمک کیریئر میں ایسا کوئی چیف منسٹر نہیں دیکھا جو محترمہ مریم نواز شریف جیسے ایکٹیو، اسٹوڈنٹ فرینڈلی اور پنجاب کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے کوشاں ہو. میں محترمہ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اسکالرشپ سے نوازا اور ایک ماں کی مانند ان تمام اسٹوڈنٹس کو انگلیوں کو تھاما اور حوصلوں کو بلند کیا. Only a leader like Maryam Nawaz can bring such an impactful change. Your vision and kindness are transforming lives. Thank you, Maryam Nawaz. Thank you, Punjab. Pakistan, Zindabad. Pak Fauj, Paindabad. Thank you so much, CM Punjab, Maryam Nawaz, Zindabad. عثمان تبسم اس کے والد کے خواب اور چیف منسٹر کے لیے زوردار تالیاں. اس کارنر سے تالیوں کی گونج پوری نہیں آ رہی. ایک بار پھر سے زوردار تالیاں. میڈم چیف منسٹر، ہم نے ان بچوں کی ایک ڈاکیومنٹری اور آپ کی ڈائریکشن پہ ہم ہر اس یونیورسٹی کے جینوئن اسٹوڈنٹس کی This I want to say because the students are sitting here, our leadership is sitting here, کہ یہ سارے بچے اسی یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں. So with your permission, a short documentary on what Honahar scheme is, what laptops are doing, how they're changing lives. Can we please be allowed to put on the documentary, please? The documentary of Honahar laptops. Thank you. میرا نام اقرا عباس ہے. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف فیصل آباد کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آج کل پاکستان کے دور میں بہت مشکل ہے میڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا. میرے ماما بابا لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اتنا لیٹسٹ لیپ ٹاپ میرے پاس جب پہلے نہیں تھا تو مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مجھے اسائنمنٹس وغیرہ بنانے میں کافی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، کبھی کسی سے لیپ ٹاپ لینا اور کبھی کسی سے لیپ ٹاپ لینا. When I was studying in my school, when I was studying in my college, I had no laptop, I had no mobile phone, I had no technology. لیپ ٹاپ نہ ہونے کی صورت میں ہمیں جو پرابلم فیس ہوئے، جیسے کوئی اسائنمنٹ ہونا، کوئی آئی ٹی ریلیٹڈ ورک کلاس میں سبمٹ کروانا، کوئی تھیسس بنانا، اٹ واز ویری چیلنجنگ فار اس. اچھی تعلیم اور بہترین ٹیکنالوجی ہر طالب علم کا بنیادی حق ہے، اور جب یہ حق ہر ایک طالب علم کی دہلیز تک پہنچے تو ہر دل میں ایک امید جاگتی ہے. سی ایم لیپ ٹاپ انیشیٹو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے خوابوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں. اب سی ایم لیپ ٹاپ انیشیٹو لاہور سے فیصل آباد آ پہنچا ہے، جہاں نئی راہیں نئے اسٹوڈنٹس کی منتظر ہیں. جب پتہ چلا جب کہ سی ایم کی لیپ ٹاپ اسکیم آئی ہے تو میں کافی خوش ہوا اور میں نے اس میں اپلائی کیا تو الحمدللہ میں اس میں سلیکٹ ہو گیا. سی ایم پنجاب مریم نواز ایک اینجل کی طرح ہماری لائف میں آئی اور انہوں نے ہم سب کے لیے ایک لیپ ٹاپ اسکیم لانچ کی. اس لیپ ٹاپ اسکیم سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ ہماری پڑھائی بہت آسان ہو گئی، کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، ہم سب کو ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے. This laptop will enable me to pursue my dreams and contribute to Punjab's progress. This will help us to stay connected in today's digital world. اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت ساری چیزوں میں فائدے حاصل ہوئے، جیسے کہ اسائنمنٹس، پروجیکٹس، ریسرچ، آن لائن لرننگ، آن لائن ارننگ،
اور لرننگ تھرو ڈفرینٹ پلیٹفارمس اینڈ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں سیکھنا, سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا وغیرہ وغیرہ. طلبہ قوم کا اثاثہ ہے, اس بات کو ثابت کر دیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے. She has given the right to student considering both merit and necessity. We really appreciate her step toward welfare of youth in education department. This laptop contains latest Core i7 13 generation, 8GB RAM and 500GB hard drive, which is really impressive and latest generation of laptop. This step is not just about providing a device, it's about unlocking a world of knowledge, innovation and opportunity. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یہ انیشیٹو عوام کا حق ان تک پہنچانے کے وعدے کی پاسداری ہے. Under her leadership, the future is not just brighter, it's smarter. I'm really proud to be a part of generation that is born by such visionary and sportive leaders. بی بی مریم کے تھرو ہم لوگ اپنے سارے خواب پورے کر رہے ہیں. اب وہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ واقعی ہماری ماں ہے, وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی رہنما ہے. مریم نواز زندہ آباد, پاکستان زندہ آباد, پنجاب ہمارا زندہ آباد. سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ انیشیٹو, نئے ارادوں, نئے راستوں اور نئے مستقبل کی بنیاد. So it is time, students. Are we ready to welcome our leader and chief minister? Are we ready? Is side se awaaz kam aa rahi? Are we ready? One more time, are we ready? So can we please now request Honorable Chief Minister Punjab to come on this stage, and we want your phone lights on again, students. So can you please put on your phone lights to welcome our Chief Minister on the stage. You've been, come on, yes, thank you. And flags up in the air. A big clap for our Chief Minister, for President Punjab Rana Sanaullah Khan Sahab as well. So, Irfa Akram from Government Graduate College, Adiwal Jhang, Arisha Tariq, Faisalabad Medical University, Ali Raza, Hira Kamal and Alina Saeed from GCU, Faisalabad. Can you please come one by one to collect your laptop? عریشہ طارق اس کے بعد ہیں, اپنا لیپ ٹاپ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے وصول فرمائیں گی. ان کے بعد علی رضا ہے, تیار رہیں. تالیاں بجائیں بچوں, یہ سب آپ کو انعام جا رہا ہے, آپ کو آپ کی محنتوں کا صلہ مل رہا ہے. علی رضا اپنا لیپ ٹاپ وصول فرمائیں گے. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے ہیں علی رضا. عریشہ طارق فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے تھی. بچوں تالیاں آپ نے بجانی بیٹا, ان کی حوصلہ, یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے, آپ کا فنکشن ہے, آپ کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں سب کو. ہیرا کنول یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے, ہیرا کنول 5928 لیپ ٹاپ آج کے دن میں آپ کو دیے جا رہے ہیں, صرف آج کے دن میں. اور ان کے بعد علینا سعید ہیں جو اپنا لیپ ٹاپ وصول فرمائیں گی. علینا سعید GCU فیصل آباد سے. علینا سعید اس کے ساتھ ہی ہونہار اسکالرشپ. Now I'll quickly request Hana Ashfaq, Isra Zubair, Zeenat Yahya and Muhammad Faraz جو کہ سیکنڈ فیز ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے اسٹوڈنٹس نے کوالیفائی کیا ہے. لائبہ اینڈ بلال as well. بچوں جلدی سے اپنے نام لیجئے گا. ہنا اشفاق فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے ہیں. ارسا زبیر GCU فیصل آباد سے ہیں, GCUW فیصل آباد سے.
होनहार स्कॉलरशिप अपना चेक वसूल फरमा रही हैं। इनके बाद जीनत याहिया हैं GCU फैसलाबाद से। इरसा जुबैर अपना चेक ले रही हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा से। जीनत याहिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अपना चेक मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब से वसूल फरमा रही हैं। और मैडम साहबा हस्बे रिवायत अपनी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार भी साथ फरमा रही हैं इन बच्चों के साथ। मोहम्मद फराज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से अपना चेक वसूल फरमा रही हैं। शिदा नदीम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मामू कांजन से हैं। ये मामू कांजन से हैं शिदा नदीम हायर एजुकेशन के कॉलेज से। बच्चों तालियों की आवाज़ भरपूर आनी चाहिए, ये आपकी अपनी हौसला अफजाई है। लाइबा GCU फैसलाबाद से अपना चेक वसूल फरमाने आ रही हैं। बच्चों तालियां बजाइए, शाबाश, भरपूर तालियां। यूनिवर्सिटी ऑफ ढंग से बिलाल जाहिद अपना चेक वसूल करेंगे बहुत मोहतरम जनाब मरियम नवाज साहबा से। स्टूडेंट्स, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी लीडर का इस्तकबाल आज खड़े होके करेंगे। लेट्स ऑल प्लीज स्टैंड फ्रॉम आवर सीट्स एंड पे our leader one big round of clap for Madam Maryam Nawaz Sharif. Thank you. Rana, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. फैसलाबाद डिवीज़न के मेरे बेटों बेटियों, मेरे प्यारे बच्चों, शाइनिंग स्टार्स, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। VC साहब, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, राना सनाउल्लाह साहब, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज जब मैं आपके पास आई हूँ, आपने मेरी तस्वीर बनाई हुई है, उठाई हुई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। हाँ, मैं लेती हूँ बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आज जब आपके पास आज आई हूँ तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू फैसलाबाद, और जंग की वजह से ये इवेंट जो है वो पोस्टपोन भी हुआ था। लेकिन बच्चों, आज जब हम मिल रहे हैं तो यकीन करो आज रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम सब जज्बाती भी हैं, आज इमोशनल हैं, खुश हैं, और आप भी फ़ख्र से आपका सर बुलंद है, मेरा भी सर फ़ख्र से बुलंद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज पूरा पाकिस्तान सर बुलंद है, आपका सब्ज़ हलाली परचम सर बुलंद है। मैं देख रही हूँ वो बच्चे जो कौमी तराना पढ़ रहे थे, वो बच्चे जो मिली नगमे पढ़ रहे थे, वो जूते उतार के स्टेज पे आए थे अपने वतन के एहतराम में, अपने वतन की मोहब्बत में, अपने वतन से अकीदत में। तो मैं जो जज्बा इस नई नस्ल में देख रही हूँ, अपने बच्चों में देख रही हूँ, कौम के जो फ्यूचर है उसमें देख रही हूँ, यकीन मानो मैं बहुत तसल्ली और बहुत खुशी और बहुत इत्मीनान अपने दिल में लेकर जा रही हूँ यहाँ से वापस। और मेरे बच्चों, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड कि जिस दुश्मन से हमारा मुकाबला था
وہ سائز میں بھی ہم سے بڑا تھا اور ریسورسز میں بھی ہم سے بڑا تھا، لیکن ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اور قوم نے ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا بنیان المرصوص، آپ کو پتہ ہے بنیان المرصوص کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ویری نائس، ذرا نام تو لو، کیا ہمارے آپریشن کا نام کیا تھا؟ جنگ کا نام کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، مولٹن لیڈ وال. اور جس طرح ہمارے افواج پاکستان نے یہ جنگ لڑی اور قوم نے جس طرح ان کو سپورٹ کیا، ایک قوم بن کے یہ جنگ لڑی اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، میں پاکستان کے لیے اس سے بڑا تاریخی اور جو میں کہتی ہوں کہ مسرت بھرا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو وی آر ویری ویری پراؤڈ پاکستانیز ٹوڈے ماشاء اللہ. اور بچوں، جس طرح یہ لیپ ٹاپ اور یہ اسکالرشپس آپ کے اچھے مستقبل کی ضمانت ہیں، اسی طرح یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں، یہ صرف ہم ایک جنگ نہیں جیتے، یہ آپ سب کا وہ مستقبل بھی محفوظ ہوا ہے، وہ مستقبل روشن ہوا ہے جس میں آپ ایک قوم بن کے سر اٹھا کر فخر سے جی سکتے ہو. آپ کے اور یہ اتنا ضروری تھا کیونکہ میں آپ کو یاد ہوگا جب میں اسکالرشپس کے لیے بھی آپ سب کے پاس آتی تھی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ جو آپ کو نفرت سکھائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو ڈویژن تقسیم سکھائی جا رہی ہے، جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں، ان پہ حملہ کر دو، تو مجھے ایک بات بتاؤ بچوں، میری بات بہت دھیان سے سننا. یہ جو میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ میری لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہونہار بچے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جن جہازوں کے جو سمبلز تھے جن کو ہم نے اپنے شاہراہوں پہ لگایا ہوا تھا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ فضائیہ کے وہ جہاز ہیں جنہوں نے اس قوم کو فخر کرنے کا موقع دیا، انہی جہازوں کو زمین بوس کیا گیا، انہی جہازوں کو آگ لگائی گئی، انہی جہازوں کو جلایا گیا، اور آج اسی فضائیہ نے، اسی پاکستان ایئر فورس نے، ان جہازوں نے، ان پائلٹس نے، ان فضائیہ کے نوجوانوں نے رافیل کو مار گرایا، جے ایف تھنڈر نے ماشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ رافیل ایسا جہاز ہے، فرینچ جہاز ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور آج آپ کے جے ایف تھنڈر نے، یہ بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ یہ جانتے ہو کہ جے ایف تھنڈر کس نے بنایا تھا؟ آواز نہیں آئی؟ یس. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو اپنے وطن کے لیے ایک بیج بویا تھا کئی سال پہلے، اور اس جہاز میں جے ایف تھنڈر میں ان کی تصویریں بھی ہیں، ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے صرف ان کے بنائے ہوئے جہاز پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں، لیکن پالیٹکس سے قطع نظر آج انہی فضائیہ کے انہی جہازوں نے، انہی پائلٹس نے، انہی جوانوں نے، فضائیہ کے شاہینوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور میرے بچوں، جو بات میں آپ کو کہتی تھی کہ نفرت کا شکار نہیں ہونا، اندھی نفرت کا شکار نہیں ہونا، اور آپ دیکھو کہ وہ شہداء کی جو یادگاریں جن کو آگ لگائی گئی، جن کو جلایا گیا، اور قوم کو ترغیب دی گئی کہ ان شہداء کی یادگاروں کو جلاؤ، ان کو آگ لگاؤ، ان کے اوپر کھڑے ہو کے جوتوں سمیت چھلانگیں لگاؤ، تو آج انہی شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے اور جو لوگ بیان مرصوص میں شہید ہوئے، اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں، میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں، اور یہ بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل آپ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے.
میرا مستقبل, میرے وطن کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں. اس جھنڈے کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور جس وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے آج یہ باتیں مجھے کرنی پڑی ہیں, کیونکہ یہ دونوں اینگلز میں نے آپ کو دکھانے ہیں, کیونکہ آپ مستقبل ہو میرا. اسی وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس وردی کی تضحیک کی گئی, اس وردی کا مذاق اڑایا گیا. اور آج جب آپ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں, جب آپ ایک قوم بن کے پوری دنیا کے نقشے پہ ایک بار پھر ابھرے ہو, ایک کامیاب ملک بن کے, تو اس وردی کو پہن کے جو لوگ شہید ہوئے, جو فوجی سرحدوں پر کھڑے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, جو فوجیوں کے اوپر وہ میزل سے حملے ہو رہے تھے, وہ اسی وردی کو پہن کے ان فوجیوں نے کیے ہیں. اور میں سی ایم ایچ گئی لاہور میں پرسوں, جو ہمارے غازی ہیں, جو زخمی تھے, میں ان کی خبر پوچھنے گئی تو ایک فوجی جوان مجھے کہتا ہے اس کے سر پہ چوٹ لگی تھی. تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا ہمیں آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے خود کی اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے, اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آپ نے اپنے وطن کو فتح دلوائی ہے, اپنے وطن کی حفاظت کی ہے, اپنی مٹی کی حفاظت کی ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا مجھے فخر ہے آپ پہ. تو مجھے کہنے لگا, میڈم اگر یہ 100 جانیں بھی میرے پاس ہوتی تو اس وطن کے اوپر قربان کر دیتا. اور آج مجھے نواز شریف صاحب کا وہ جملہ بہت یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. تو آج پوری قوم نے بتا دیا, آپ سب نے بتا دیا, آپ کے جوش و جذبے نے بتا دیا کہ ہم 9 مئی والے نہیں, ہم 10 مئی والے لوگ ہیں, ہم 28 مئی والے لوگ ہیں. اور 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا بچوں, ذرا میں بھی سنوں. اور آج دیکھو وہ مشکل فیصلہ تھا. نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 98 میں, تو انڈیا نے جب دھماکے کیے تو ہمیں سب یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ یہ دھماکوں کا جواب نہ دینا, ہمارا دھماکہ ہو جائے گا, ہماری معیشت خراب ہو جائے گی, ہمارے پہ پابندیاں لگ جائیں گی, ہمارے پہ سینکشنز لگ جائیں گی. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, آپ لوگ تب چھوٹے ہوگے یا پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے, اور آپ کی زندگی میں شاید, کیونکہ آپ کی عمریں کم ہیں, تو آپ کی زندگی میں شاید یہ ایسا پہلی فتح پاکستان کی جس کو آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو. تو میں آپ کو اس لیے یاد دہانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کی سوچ کے اندر ایک یہ اینگل بھی آ جائے. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں, یہ میرے وطن کی سلامتی کا معاملہ ہے, یہ میرے وطن کی دفاع کا معاملہ ہے. اور آج کوئی بھی پاکستان کا مخالف ملک, دشمن ملک, پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھ سکتا, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. آج اور 28 مئی 1998 کو ہم نے وہ مقابلہ 5-6 سے جیتا تھا, اور 10 مئی 2025 کو ہم نے وہ مقابلہ 0-6 سے جیتا ہے. اور یہ جو میرے سامنے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے, یہ میری پیاری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرے ہونہار بیٹے بیٹھے ہیں, یہ 10 مئی والوں کے جانشین ہیں, یہ 28 مئی والوں کے بچے ہیں, اور پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آؤ آج فیصل آباد سے ہم وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف, سپہ سالار فوج افواج پاکستان جنرل عاصم منیر, چیف آف ایئر اسٹاف جنرل ظہیر بابر, اور نواز شریف صاحب, اور ہر اس سپاہی کو, ہر اس آفیسر کو جس نے آج پاکستان کو سر بلند کیا
پاکستان کو یہ فتح دلوائی, ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کے خراج عقیدت پیش کریں. اور میں اس موقع پہ جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں, پولیس ہے, رینجرز ہیں, ریسکیو سروسز ہیں, ہسپتال کی انتظامیہ ہے, جنہوں نے دن رات ایک کر کے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کی اور جو نقصان تھا اس کو بھی دیکھا, تو میں ان سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتی ہوں. اور میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں میرے بچوں. جب ہونہار اسکیم میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کی باتوں میں نہیں آنا, آپ نے نفرت کی باتوں میں نہیں آنا, آپ کا ہر اٹھنے والا قدم, اگر آپ نے میری وہ تقاریر سنی ہو, آج وہ بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو ہونہار اسکالرشپ بھی ملا ہے, جن کو آج لیپ ٹاپ بھی مل رہا ہے, تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اس دھرتی کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے. اور آپ نے نفرت کا نشانہ نہیں بننا, آپ نے کسی کی اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہیں بننا, آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان کی آواز پہ لبیک کہنا اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے. یاد ہے میں نے یہ بات کہی تھی, تو آج میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک قوم بن کے دکھایا ہے. آپ نے نفرت کی سیاست کو انکار کیا ہے, آپ نے تقسیم کی ان سیاست کو رد کیا ہے, اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کے نوجوان, پنجاب کے نوجوان بیٹیاں اور بیٹے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان اور اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے. آپ نے میری بھی لاج رکھی. اچھا, آپ نے میری بھی لاج رکھی, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور آج میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ ہمارے ملک کے مستقبل کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے تھے کہ جی نوجوان تو چھوڑ کے ملک کو جا رہے ہیں, جی نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا, تو یہی وہی نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو پڑھ کے, جو کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. اور بچوں, میں بہت خوش ہوں, آپ نے میرا اپنی تقاریر میں, اپنی باتوں میں میرا شکریہ ادا کیا. میں بالکل نہیں چاہتی کہ آپ میرا شکریہ ادا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی محنت ہے, یہ آپ کی محنت کا وہ ثمر ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا, یہ آپ کا وہ حق ہے جو آپ کو ملا ہے, اور سر اٹھا کے اس حق کو لو, شکریہ ادا کر کے نہیں. میرے پاس جو ہے پنجاب میں صرف آپ کے, جو آپ نے میرے پہ اعتبار کیا ہے, آپ نے جس کرسی پہ مجھے بٹھایا ہے, میں آپ لوگوں کی امانت کی امین ہوں. اور میرے پاس جو بھی ہے پنجاب حکومت میں, جو بھی ہے, وہ سب میرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے. یہ جو بچے ابھی اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں گا, اس بچے نے کہا میں اپنی بہن کی پڑھائی نہیں چھوٹنے دوں گا, اور پھر اس کو ماشاءاللہ ہونہار اسکالرشپ مل گیا. یقین مانو 50,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے, 50,000, لیکن وہ 50,000 اسی طرح کی ایموشنل سٹوریز ہیں, اسی طرح کی کہانیاں جن کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈنڈے, کیلوں والے ڈنڈے, یہ پیٹرول بامز, یہ میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں اچھے لگتے. میرے بچوں کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ اچھے لگتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسکالرشپس بھی مل رہے ہیں, لیپ ٹاپس بھی مل رہے ہیں, اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے. کل میں لاہور کے دورے پہ تھی, لاہور کی گلیاں اور سڑکیں, 6,000 گلیاں بن رہی تھیں لاہور کی. فیصل آباد میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, فیصل آباد میں یہ 2026 میں سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد کی میٹرو کی میں تکمیل کو خود کراؤں گی, خود مانیٹر کروں گی انشاءاللہ. اور پورے پنجاب کا ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں جس میں فیصل آباد ڈویژن کا ایکسٹینسو ڈیولپمنٹ پلان ہے,
گاؤں کو بھی ماڈل گاؤں بنا رہے ہیں, سڑکوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ڈرینیج سویج سسٹم آپ کے سارے ٹھیک کر رہے ہیں, اور دسمبر تک انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد کے پاس نئی برانڈ نیو گرین بسز, الیکٹرک بسز کا فلیٹ آنے والا ہے. کل جب میں لاہور کے دورے پہ تھی, 2 باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں اتر گئی ایک گلی کو دیکھنے کے لیے, تو وہاں پر ایک سبزی کی دکان تھی, وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی, وہ اپنی سبزی لے رہی تھیں. تو میں نے سبزی کے ریٹ چیک کیے, تو پیاز 50 روپے کلو تھا, ٹماٹر 50 روپے کلو تھا, گوبھی اس سے بھی سستی تھی, باقی چیزیں بھی سستی تھیں. تو مجھے یاد تو میں نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے دیکھنا کہ لوگوں کو کوئی مہنگی چیزیں تو نہیں مل رہی. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی پچھلی گلی میں میرا گھر ہے. تو میں سبزی لینے آئی تھی. تو ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ پچھلے کئی سال ہم سبزیوں سے بھی محروم ہو گئے تھے, سبزیوں کی قیمتیں اتنی اچھی اوپر چلی گئی تھیں, اتنی مہنگی ہو گئی تھیں, اور اب بہت سال بعد ایسا دور آیا ہے کہ ہم کم از کم اپنی پاکٹ میں رہتے ہوئے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, اچھی سبزیاں کھا سکتے ہیں. تو یہ سب بھی آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے, اگر آپ کی حکومت آپ کی خدمت کر رہی ہے, اور میں یہ بھی بتا دوں بچوں, یہ بات بھی دھیان سے سننا, کہ اگر ہمارے میں وہ تقسیم ہوتی, اگر ہم ایک قوم نہ ہوتے, اگر فوجی اور سیاسی قیادت پاکستان کے لیے متحد نہ ہوتی, تو یہ کامیابی ہمیں کبھی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بدنیتوں پہ نہیں آتی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے قوم پہ نہیں آتی کبھی, جو ہمیشہ ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے میں, گالی دینے میں تیار رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کی نیت یہ تھی کہ پاکستان سر بلند ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تاریخی فتح ہمیں عطا کی ماشاءاللہ. اور کل مجھے کچھ بچیاں بھی ملیں کالج کی, وہ کالج سے آ رہی تھیں. تو میں نے ان سے پوچھا, کسی نے کہا میرے بھائی کو اسکالرشپ ملا ہے, کسی نے کہا کہ میری بہن کو لیپ ٹاپ ملا ہے. بڑی خوش تھیں وہ بچیاں. تو میں نے کہا آپ لوگ اپنے کالج کیسے آتے جاتے ہو؟ تو کہتی ہیں کہ لاہور میں جو آپ نے گرین بسز چلائی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے, ہم اس میں کالج آتے جاتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح میں آپ لوگوں کی کام آ رہی ہوں, آپ لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور بڑے اسکیل پہ یہ کر سکوں, اور زیادہ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, اور زیادہ بچوں کو لیپ ٹاپس ملیں. اب دیکھو, فوجی قیادت نے, سیاسی قیادت نے اپنا کام کیا ہے. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی جو بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں ان میں سے ایک بنانے کے لیے اپنا دن رات صرف کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب بچے ہونہار ہو, آپ سب بچے لائق ہو, ذہین ہو, محنتی ہو. آپ سب بچے میرا مستقبل ہو, میری قوم کا مستقبل ہو, میرے وطن کا مستقبل ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. آپ کے والدین کو میری طرف سے مبارکباد, آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے مبارکباد. اور پلیز لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم ویری 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 پراؤڈ آف یو. اور آخر میں رانا سکندر کو, آپ کا جو ایجوکیشن منسٹر ہے, دن رات آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے, میں اس کو اور اس کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. رانا ایسے ہی بچوں کی خدمت کرو, ان کے جو حالات ہیں ان کو بہتر, جو بھی مدد ان کو چاہیے وہ ان کو. I love you all. I'm very very proud of you. اور اتنی شاندار اور تاریخی فتح پر جس نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں, اور ایک قوم ہمیں بنا دیا ہے, اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے بھی, میں اب کیا کہوں, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ وہ کامیابی جو آپ کو تکبر دے وہ کامیابی نہیں ہو. کامیابی میں ہیوملٹی ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے. تو یہ مجھے ذرا بتائیں کہ دی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کدھر بیٹھی ہے؟
یونیورسٹی آف ایگریکلچر کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ بڑی زوردار آواز ہے. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد. کتنی خوشی کی بات ہے کہ جو اسکالرشپ ہولڈرز ہیں, جو لیپ ٹاپس جن کو ملے, ان میں بہت بڑی تعداد میری بیٹیوں کی بھی ہے ماشاءاللہ. دیکھو آج جو گارڈ آف آنر دے رہی تھی پولیس کی بیٹیاں, وہ بھی بیٹی تھی. جو سامنے آپ کے کھڑی تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے, وہ بھی پنجاب کی بیٹی ہے, پاکستان کی بیٹی, اور جن کو مل رہا ہے وہ بھی پاکستان کی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. یونیورسٹی آف جھنگ, بھائی یونیورسٹی آف جھنگ بیچاروں کو اتنے پیچھے کیوں بٹھا دیا؟ اور HED کالج, گاڈ, میں نے رانا سے کہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو بچوں کے لیے ایسا انتظام کرنا کہ ان کو گرمی نہ لگے اور ان کو انتظار نہ کرنا پڑے. میرے بچوں, میں جب تک یہاں ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ سب کی زندگیوں میں بہتری لاتی جاؤں, آپ کے کام آتی جاؤں, آپ کی خدمت کرتی جاؤں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بریس آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پاکستان کا, سب کا نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا. ٹھیک ہے, ریڈی؟ زور سے لگانا ہے, پوری آواز گونجنی چاہیے, پورے فیصل آباد میں آواز جانی چاہیے. اور تمام شہیدوں کے گھر والوں کو, غازیوں کو, ان کی فیملیز کو, سب کو آواز جانی چاہیے. پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. لو یو آل.